السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين۔ صدر اجلاس اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، پردے میں رہنے والی پیاری مائیں اور بہنیں و حاضرین اجلاس عام، رات کافی ٹھنڈ ہے اور ٹھنڈی کے باوجود
آپ لوگ ہمت دکھاتے ہوئے دینی باتیں سننے کے لیے الحمدللہ اب تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقیناً آپ قابل تعریف ہیں کہ آپ کے اندر وہ جذبہ ہے، وہ شوق ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کی باتیں سننی ہیں۔ یہ سننا بھی بڑی کمال کی بات ہے، ہر ایک سے ہوتا نہیں ہے۔ کچھ دیر سننے کے بعد پھر نکل لیتے ہیں، اور یہ بیٹھ کر کے علماء کی باتیں سننا بڑی ہی ہمت کی بات ہے۔ ایک کہاوت ہے کہ مولوی صاحب خطاب کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے اسٹیج پر، ایک ایک کر کے سب نکلتے گئے۔ بیچارہ ایک آدمی بچا رہا۔ آخر میں جو عالم دین خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ آپ تو بڑے قابل تعریف ہیں کہ سارے لوگ چلے گئے، آپ اکیلے بیٹھ کر کے دینی باتیں سن رہے ہیں۔ اس کا جواب سنیے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب میں بیان ویان نہیں سن رہا ہوں، میں خطبہ نہیں سن رہا ہوں، میں اس انتظار میں بیٹھا ہوں کہ کب آپ تقریر ختم کریں کہ میں مائک سمیٹ کر کے گھر جاؤں۔ وہ سننے والا تھا نہیں، مائک والا تھا۔ تو مولوی صاحب نے تعریف کر دیا تو انہوں نے کہا کہ میں سننے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں بلکہ میں اس انتظار میں بیٹھا ہوں کہ کب آپ تقریر ختم کریں کہ میں مائک وغیرہ سمیٹ کر کے واپس جاؤں۔ وہی نتیجہ تو نہیں ہے نا؟ چلیے سنیے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ ایمان والی کی ایک الگ پہچان ہے کہ جب وہ اللہ کی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، ترجمہ سنتے ہیں، تفسیر سنتے ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آج عمل کے میدان میں مسلمان بہت پیچھے ہیں، اور آج یہی میرا موضوع ہے، بے راہ مسلمان۔ مسلمان کا جو راستہ تھا آج مسلمانوں نے اس راستے کو ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، دور ہو گئے مسلمان۔ اور آج اتنے برے نتائج جو مسلمانوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے اس حق کی راہ کو چھوڑ دیا ہے جس راستے پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا۔ دور ہو چکے ہیں، اسلام سے کوسوں دور، شریعت سے کوسوں دور۔ ہمارے اندر ایمان کی کمی، عمل کی کمی، نہ ہم لباس سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، اور نہ ہی اخلاق و کردار سے پہچانے جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ نفس کے پجاری بن چکے ہیں، نفس جو چاہتا ہے ہم سے کرواتا ہے، نفس کے ابھرنے والی خواہشات کے پیچھے آج مسلمان پڑ چکا ہے۔ اور یاد رکھیے یہی نفس کی خواہشات آپ کو جہنم کی دہکتی ہوئی انگار لے جائے گی۔ اٹھائیے قرآن مجید، کھولیے سورہ نازعات اور تلاوت کیجیے آیت نمبر 37، 38، 39 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى۔ اللہ کی آیتیں، اللہ کا میسیج ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے
کبھی قرآن کھول کر کے دیکھ لیا کیجئے، کبھی ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیا کیجئے، کبھی آیت کی تفسیر دیکھ لیا کیجئے۔ کیا پیاری پیاری آیت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نازل فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس نے شرکسی اختیار کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ بیان فرما رہا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دنیا کے اندر اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے آج کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور ہم نے آخرت کو بھلا بیٹھا ہے، ہم نے قبر کی زندگی کو بھلا بیٹھا ہے، ہم نے میدان محشر کی سختی کو بھلا دیا ہے، آخرت کو نظر انداز کر دیا ہے۔ دنیا کی رنگینیوں میں آج مسلمان پھنس چکا ہے، دنیا کی آبادیوں میں آج مسلمان پھنس چکا ہے۔ کیسے دنیا کمائے، کس طرح سے دنیا کمائے، کس طرح سے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائے، بڑی بڑی عمارتیں بنائے، آج دنیا کے چکر میں آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اللہ بیان فرما رہا ہے وَفَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے جس نے شرکسی اختیار کی۔ من آپ کا نفس ابھار رہا شراب پینے کے لیے، آپ نے شراب پی لیا، اللہ بیان فرما رہا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ٹھکانہ جہنم بنا لینا۔ آپ سے دل کی خواہشات ابھر رہی ہیں زنا کرنے کی طرف، دل خواہشات آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آپ نے زنا کر لیا، اللہ بیان فرما رہا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ٹھکانہ جہنم ہے۔ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، اپنے تجارت کو بڑھانے کے لیے، اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے، اپنے لین دین اور خرید و فروخت کو بڑھانے کے لیے، میری دکان بڑھ جائے، میری تجارت بڑھ جائے، آپ نے سودی کاروبار شروع کر لیا، بینک سے جا کر کے لون لے لیا، اللہ بیان فرما رہا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ٹھکانہ جہنم بنا لینا۔ آپ کی اولاد کی تربیت کرنے کے لیے آپ نے ادھر ادھر کے لاؤ پانچ کر کے اپنے روپیہ اور پیسہ کو کمایا، ادھر سے کمایا ادھر سے کمایا، آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ حلال کمائی ہے کہ یہ حرام کمائی ہے، آپ نے نظر انداز کر دیا ہے۔ آپ کو پراپرٹی سی دولت ہے، آپ کو مال سے مطلب ہے، آپ کو دولت سے مطلب ہے، آپ کے پاس جو مال آ رہا ہے تجارت سے آ رہا ہے، کمائی سے آ رہا ہے، آپ نے اس کو پرکھانے، آپ نے اس کو جانچانے کہ یہ مال میرا کہاں سے آ رہا ہے، کس طرح سے آ رہا ہے۔ اللہ بیان فرما رہا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا۔ آج دنیا کے چکر میں مسلمانوں نے آخرت کو بھلا بیٹھا ہے، بے راہ مسلمان ہو چکے ہیں، سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہیں مسلمان۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا، لیکن افسوس اس بات ہی کی ہے کہ مسلمانوں کو احساس تک نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اپنا ضمیر کھو بیٹھے ہیں۔ کیا مسلمان کی پہچان ہے، کیا آئیڈینٹی ہے؟ آج مسلمانوں کے اندر تصور نہیں، شعور نہیں۔ آج ہم کس راہ پر نکل چکے ہیں؟ وہ راہ جس راستے کے لیے نماز کے اندر ہم نیتیں باندھنے کے بعد دعائیں کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت نصیب فرما، صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر چلا جس راستے پر چلے ہوئے لوگوں پر تو نے انعام کیا ہے۔ آج ہمیں سیدھی راہ مل چکی ہے، آج ہمیں صراط مستقیم مل چکی ہے، اللہ کا شریعت مل چکا ہے، اللہ کا دین مل چکا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی اور پیغمبر ہمیں مل چکے ہیں۔ افسوس اس بات کی ہے آخری نبی کا امتی ہونے کے باوجود